أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان محبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد طب القلوب والدوائر وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله عمر حاضر کا بہت خانہ میں نالت حیات تاز بزم عشق یقدان رات آیت ہو ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا واجب الاحترام محترم المقام لائق عزت تعظیم و تکریم ذی وقار گرامی قدر سادات کرام علماء ملت اسلام پیران طریقت نوجوانان ملت معزز بزرگوں عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات کافی دیر سے آپ حضرات نے مدحان رسول خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نعتہ رسول مقبول اور آپ کے محبوب ادارے کے طلبہ کیے تقاریر اور مکتوبوں سے کافی دیر تک آپ مستفیض ہوئے وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند کلمے بطور خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کروں رب قدیر کی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات خیر کو میرے و آپ کے لیے قیامت میں ذریعہ نجات اور بخشش کا سامان ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی اہمیت کیا ہے اس کے متعلق میں تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی آپ نے عزیز محترم نقیب اجلاس کی زبانی نبی رہے حضور صدر شریعت کے بارے میں تعارف سنا وہ آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کریں گے رب قدیر قرآن میں فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ میرا محبوب اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے مگر وہی جو رب کا فرمان اللہ کے کلام کو ہم قرآن یا وحی مطلوع کے نام سے یاد کرتے ہیں اور حدیث پاک کو ہم وحی غیر مطلوع یا فرمان مصطفیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں حدیث پاک اندر کیا ہوتا ہے نعرہ تکبیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی حقیقت رکھتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابتدائی دور میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے میں لکھ لیتا ایک مرتبہ کسی نے مجھے کہا کہ رسول اللہ کی ساری باتیں کیوں لکھتا ہے ظاہر میں تو آپ لباس بشریت میں ایسا نہیں کہتا ظاہر پہ ہم جیسے نہیں قرآن کا فیصلہ ہے اس میں شک نہیں مطلق نبی کی بشریت کا انکار نہیں کر سکتے لیکن محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بشر ہیں حجر کے روپ میں یعقوب کو حجر نہ کہو بشر کے بیش میں لاقل بشر کی بات کرو سمجھ نہ سکے جو ایکم مثلی کے اسرار کو وہ کم نظر ہے کسی دیدہ بھر کی بات کرو نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو ایک بخاری شریف کی حدیث پاک ہے
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں روزے کو روزے سے ملایا، عربی زبان میں جس کو صوم وصال کہتے ہیں۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں روزے کو روزے سے ملایا۔ آپ نے فرمایا لن تواصلوا، مت ملاؤ، ان لتواصل یا رسول اللہ، آپ ملاتے تو فرماتے ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ صحابہ رسول کی طرح نہ ہوئے، کیوں؟ وہ صحابہ جس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا افضل من هذه الامه، ابرها قلوبا، اعمقها علما، اقلها تکلفا، اختارهم الله لصحبت نبیہ واقامت دینہ، فارقوا فضلهم فوق مقام۔ کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبیوں کے بعد ساری امت میں افضل، ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے، ان کا علم دنیا کے علم سے گہرا، ان کا عمل بناوٹ سے خالی، رب نے دو کاموں کے لیے چن لیا، نبی کی صحبت اور دین کی اقامت کے لیے۔ تو فرماتے نبی کے صحابہ نبی کی طرح نہ ہوئے تو کون نبی کی طرح ہو سکتا ہے؟ پھر فرماتے ربی یتنی ربی ویسقینی، میرا حال تو یہ ہے کہ کھانے پینے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ تمہیں کھانے کا ڈھنگ آ جائے، تمہیں پینے کا ڈھنگ آ جائے۔ تو حضور فرماتے عبداللہ تو نے لکھنا کیوں بند کر دیا؟ سرکار فلاں نے آپ کے بارے میں مجھ سے یہ کہا، اس وجہ سے میں نے لکھنا بند کر دیا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ امام مسلم بیان کرتے آپ فرماتے ہو اکتب یا عبداللہ ووالذی لا الہ غیرہ لا یخرج من ھذا الا هو الحق، فرماتے عبداللہ لکھ اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں محمد کی روح ہے، پاک ہے، اس زبان سے جو نکلتا حق ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ آپ کو ماننا اسی کا نام ایمان ہے؟ کیا حدیث پاک میں حدیث میں محبوب خدا کی جلوت کا ذکر ہے، آپ کی خلوت کا ذکر ہے، آپ کے زلف و رخسار کی باتیں ہیں، آپ کے طرز گفتگو کا بیان ہے، آپ کے صبح کا بیان ہے، آپ کے شام کا بیان ہے، آپ کی خلوت کا بیان ہے، آپ کی جلوت کا بیان ہے۔ نام بر علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھو تاریخ کی کسی کتاب کے اندر کسی نے اپنے گرو اپنے رہبر کی اس طرح تاریخ نہ لکھی جس طرح صحابہ نے، اور اس دور سے آج تک یہ لوگوں نے محبوب خدا کی سیرت اور تاریخ کو لکھا، آپ کی ہر حرکت کو لکھا۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا اپنے گرو اور اپنے رہبر کے بارے میں کہ ہمارے گرو کے اندر کمی ہو سکتی ہے، کسی کا بچپنا داغ والا ہو سکتا ہے، کسی کی جوانی داغ والی ہو سکتی ہے، لیکن قربان جائے آمینہ کی لال کی سیرت پر، رب کی قسم ان کا بچپنا بے مثال ہے، ان کی جوانی کی بہاریں بے مثال ہیں، ان کے قبولت کا زمانہ بے مثال ہے، ان کی صبح بے مثال ہے، ان کی شام بے مثال ہے، ہاں جن کی بینی مبارک بے مثال، جن کے لبھائے مبارک بے مثال، جن کا طرز کلام بے مثال، جن کا اٹھنا بے مثال، جن کا جاگنا بے مثال، رب کی قسم ہر ادا جن کی بے مثال۔ اب ان کے بارے میں ہم کیا عرض کر سکتے ہیں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے حسن پشرا بچے، پیدا ہو میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے زمن میں ختم کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ رسول اللہ کی اداؤں کا نام ہے، آپ کی سیرت کا نام ہے، محبوب خدا بیان کرتے کبھی مسکرا پڑے، صحابہ نے اس کو بیان کیا۔ اب ساری باتیں محبوب خدا کی حدیث کے اندر جمع ہیں، اس حدیث پاک کو جن کو ہم صحیح بخاری کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کتاب کا مقام کیا، اس کے لکھنے والے امام بخاری کا مقام کیا۔ امام بخاری کو چڑھا رسول اللہ کی حدیث زبانی یاد تھی۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محدث بیان کرتے ہیں جس کا نام ابو زید مروزی ہے، مہدی میں کعبہ میں سویا تھا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھا۔ آپ نے فرمایا ابو زید کب تک شافعی کی کتاب پڑھتے رہو گے؟ میری کتاب پڑھو۔ میں نے کہا سرکار آپ کی کون سی کتاب ہے؟ کہ محمد اسماعیل بخاری نے جو بخاری لکھی وہ بخاری کی نہیں، محمد عربی کی کتاب ہے۔ اور اس شخصیت کا مقام بارگاہ مصطفیٰ میں کیا تھا؟ آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، ایک شخص یہ بیان کرتے جس کا نام ہے عشی اسماعیل، رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقف
انتظار ہے، تو فرمان امام بخاری کا میں انتظار کر رہا ہوں، اور جو محبوب خدا کو خواب میں دیکھا خود مصطفیٰ کی ذات ہے۔ آپ فرماتے ہیں من رأى في المنام كأنما يراني انما الشیطان لا یمثل بی، شیطان میری مثال نہیں بنا سکتا، جو مجھے دیکھتا خود مجھے دیکھتا ہے۔ ایک مشہور تابعی جن کا نام یزید تابعی ہے، یزید الفرز، یہ بدبخت یزید نہیں جو امام علی مقام کے خاندان کا قاتل تھا، یہ نہیں، وہ یزید الفرز تابعی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس کے سامنے کہا رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنوم، میں نے آقا کو خواب میں دیکھا۔ عبداللہ بن عباس کا قصر تو بیان کرو، اب وہ محبوب خدا کے خط و خال کو بیان کرتا ہے، محبوب خدا کے ذوالف و رخسار کو بیان کرتا ہے، حضور کے مبارک پینے کا ذکر کرتا ہے، حضور کے قد مبارک کا ذکر کرتا ہے۔ تیرا قد مبارک قربان رحمت کی ڈالی ہے، تیرے اوکر اپنے بنا رحمت کی ڈالی ہے۔ محبوب خدا کے خط و خال کا ذکر کرتا ہے، حضور کے گفتار و رخسار کا ذکر کرتا ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے واقعے میں تو نے دیکھا، اور کس طرح دیکھا، وہ ساری ادا حضرت عبداللہ بن عباس کے سامنے پیش کرتا ہے، تو فرماتے واقعے میں تو نے مصطفیٰ کو دیکھا، کیوں کہ وہ ذات ہے جس کے امام اہل سنت فرمائے ایک ماہ مدن، گورا سا بدن، نیلی نظریں، تاکہ صبریں، وہ دجلا کے پھبن، وہ سنا کے سبن، وہ خوب گئے سب تربندھن، وہ دکھا کے شکل جو چل دیے بالکل کے ساتھ روا ہوا، نہ دل رہا نہ وہ دل روا رہی کہ زندگی تو وحال ہے، وقت کی قلت مجھے یاد نہیں دیتی۔ میں آپ کے سامنے حسین تذکرہ قصہ کروں، ختم بخاری شریف کا کروں، کہ میں 100 سالہ عرص سید شاہ علی اکبر شاہ علیہ رحمت رضوان کا بیان کروں، کہ میں 50واں جیسے دستائے فضیلت کا ذکر کروں۔ اب اس معمولی وقت کے اندر ساری باتیں بیان تو نہیں ہو سکتی ہیں، ہاں یہ صدقہ ہے آپ کے لیے، میرے لیے، اس مرد مجاہد کا جس کو دنیا محمود الاولیاء کے نام سے یاد کرتی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی جیتی جاتی تصویر کا نام محمود شاہ ہے، جو سنیت کی تحریک کا نام محمود شاہ ہے، ان اہل سنت والجماعت کے سینوں کی تھر کا نام محمود پیا ہے۔ اور میں اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں، اجازت دے، زندباد 84 کے اندر 1984 کے اندر ایک وہ شخصیت آئی تھی جن کا نام تاریخ میں علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ استاد العلماء تھے، سینکڑوں نہیں ہزاروں نامور علماء کے استاد تھے۔ جس زمانے میں ختم بخاری کے وقت میں آپ تشریف لائے تھے، اس زمانے میں بڑے بڑے اکابر صدر حضرت اشرف العلماء سید حامد میاں علیہ رحمت رضوان بھی موجود تھے، علامہ ظہیر بھی موجود تھے، مفتی جہانگیر بھی موجود تھے، مفتی کش بھی موجود تھے، جتنے اکابر تھے سب کے استاد تھے۔ اس وقت میں انہوں نے ایک بات کہی تھی، میں نے رات بھی وہ الفاظ دہرائے تھے، علامہ شیخی صاحب کے حوالے سے وہ الفاظ دہراتا ہوں۔ ختم بخاری شریف کی حسنی تحسین تقریب کے وقت میں آپ نگاہیں جمع کرتے ہوئے کو دیکھ رہے ہیں، مفتی کش ان کے شاگرد بھی تھے، ان کے مزاج سے واقف بھی تھے، کہنے لگے حضرات کس کو دیکھ رہے ہو؟ تو اس مرد مجاہد نے کیا الفاظ کہے؟ کہا مفتی صاحب رب کی قسم 80 سال کی مدت میں آدمی نے ایسے دو حسین چہرے ایک ساتھ میں نہیں دیکھے، میرا دل چاہتا ہے محمود میاں کے چہرے کو دیکھو یا حامد میاں کے چہرے کو دیکھو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ گرامی ہے آپ کے والد محترم کا جب سایہ دنیا کو رہا تھا، ان کا زمانہ امام اہل سنت کا زمانہ ایک ہے، پیر مہدوی شاہ رحمت اللہ علیہ کا زمانہ مبارک ایک ہے، اور حضرت یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ایک ہے، کئی اکابر کے زمانے ایک ہے، 4-5 سال کا فاصلہ ہے، 4 سال کی مدت تھی جب آپ جا رہے تھے۔ اس سے پہلے 55-56 سال کی عمرے جب آخری مرتبہ مرشد ربانی کے بارگاہ میں پہنچے تو شاہ صدیق اللہ علیہ رحمت رضوان نے کہا تھا پیر صاحب ایک اور شادی کرو، تب 55-56 سال کی عمر میں شادی کرو، میرا ایک بیٹا جوان ہے شادی شدہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا پیر صاحب تجھے سینے میں آؤ ہے تو مرد مجاہد کے ساتھ ہو، اگر تو نگاہ نہ کر لے تجھے امانت و وارث
محبت کے اندر بہ کے نہیں، حقیقت میں کر رہا ہوں۔ پھر بزرگ نے یہ فرمایا تھا، جب منظرہ کے اندر تقریر کی تو انہوں نے کہا تھا لوگوں بزرگ تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک واقعی بزرگ ہے، واقعی میں سمجھنا، وحدی سمجھنا، علماء سمجھتے ہیں یعنی عطائی کا ایک وحدی بزرگ ہوتا ہے، ایک کسبی بزرگ ہوتا ہے، ایک عمر کا بزرگ ہوتا ہے۔ اشارہ کیا اپنی صاحب کی ذات کی طرف، وحدی بزرگ اور ولی دیکھنا ہے تو محمود میاں کی ذات کو دیکھو، اور کسبی بزرگ دیکھنا ہے تو مفتی کچھ کی ذات کو دیکھو، اور عمر میں بوڑھا دیکھنا ہے تو آدمی کو دیکھو۔ یہ الفاظ انہوں نے کہتے وہ تمام الفاظ کہے تھے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہم اگر اس بارگاہ پاک میں خراج عقیدت پیش نہ کریں تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اگلی رات بھی بلی کا اور نئی عمارت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پورا خاکہ پیش کیا تھا۔ وقت کی قلت مجھے اجازت نہیں دیتی ہے، انشاءاللہ شام کے وقت میں اس کے بارے میں باقاعدہ پروگرام ہوگا۔ جن حضرات نے تہہ دل سے کمرے لکھائے ان کا بھی اعلان ہوگا، اور جن لوگوں نے فرداً اپنے اس ادارے محبوب کا تعاون کیا ہے، کیوں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر کا کام بتانے والے کو وہی ثواب ملتا ہے جو کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ لہذا اس ادارے خیر کے اندر آپ شریک ہیں، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے الفاظ پر اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں، کیوں ہم تو آپ کے سامنے ہمیشہ بولتے رہتے ہیں۔ 45 سال ہوئے مجھے بولتے ہوئے، اور 36 سال تک میرے درس حدیث بزرگوں کے قدموں کے برکت سے پڑھایا۔ سینکڑوں اللہ کے فضل و کرم سے میرے شاگرد نکلے ہیں، اس وجہ سے آپ مجھے ہمیشہ سنتے رہتے ہو۔ صدر الشریعہ علیہ رحمت رضوان کے وہ نبی رفعت ہیں، علامہ ضیاء المصطفیٰ جن کو محدث کبیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کے پوتے ہیں، اور اس اعتبار سے 89 کے اندر 79 کے اندر جب میری تطار بندی تھی ختم بخاری کی تقریب میں، اللہ کے فضل و کرم سے حضرت محدث کبیر عبد العالی نے ختم بخاری شریف کا وہ مجھے درس دیا تھا، اور کلمتان حبیبتان پر جو آپ نے تشریح کی تھی میرے سینے میں آج تک وہ الفاظ موجود ہیں، کبھی وقت آئے گا تو میں آپ کو سناؤں گا۔ اس وجہ سے مجھے آپ نے حدیث پڑھنے کی اجازت دی تھی، تو پر آئے گا تو وہ شاگرد صدر الشریعہ کے، صدر الشریعہ پر آئے شاگرد امام اہل سنت کے، تیسرے سلسلے امام اہل سنت سے میرے سند کا واسطہ ملتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ رب کریم کی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔